اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ وَلَقَدْ اور بے شک خلقناکم، خلقناکم کو سا ہے، بولو صیغہ کو سا ہے درمیان، خلقہ مادہ ہے، خلقہ مادہ ہے، کو سا صیغہ ہے جمع متکلم، خلقناکم، کم کی ضمیر یہاں کدھر جا رہی معلوم؟ کیا بولے؟ انسانوں کی طرف، انسان کے لیے، ہاں؟ انسانوں کی طرف جائے، کم کی آدم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، یہ کم کی ضمیر آدم علیہ السلام کے لیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم پھر صورناکم، اور ہم نے تمہیں تمہاری صورت بنائی۔ یہ صور کیا ہے؟ پہچانو کیا ہے؟ یہ سوات واو رام مادہ ہے، درمیان میں تجدید دکھ رہی، کیا مطلب ہے؟ تفعیل کا ہے۔ تو یہ صیغہ کیا ہے؟ صورنا، وہ بھی وہی ہے، ہاں کون سا صیغہ ہے؟ ہاں جمع متکلم۔ اور ہم نے تمہاری صورت بنائی، اس کے بعد میں بول رہے دیکھیے ابھی کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب یہ کیا ہے معاملہ؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فرشتوں سے کہا تم زمین سے مختلف جگہ سے مٹی لے کے آؤ، مٹی لے کے آؤ، مختلف جگہ سے مٹی لے کے آئے، تو اس مٹی سے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہی ہاتھوں سے پتلا بنایا۔ خاص بات یہ نوٹ کرنے کی کیا ہے، اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پتلا بنایا اور اس کا جو ہے چہرہ بھی بنا دیا، اس کے بعد میں اپنی روح پھونک دیا، اس پتلے میں اپنی روح پھونک دیا، تو آپ آدم علیہ السلام کی شکل میں آ گئے، ایک زندہ آدمی کی شکل میں، جس کا نام کیا تھا؟ آدم علیہ السلام۔ اب اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں معلوم؟ اللہ تعالیٰ مٹی سے صرف آدم علیہ السلام بنے، ہم مٹی سے نہیں بنے، آدم علیہ السلام بنے۔ پھر اس کے بعد میں آدم علیہ السلام کی پھسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ۔ کس سے؟ اس اپنے آدم علیہ السلام کی پھسلی سے۔ پھسلی کیا ہوتی؟ ٹیڑھی ہوتی۔ پھسلی کیا ہوتی؟ ٹیڑھی ہوتی۔ اس وقت اس سے بنی ہوئی چیز بھی کیا رہیں گی؟ ٹیڑھی رہیں گی۔ تو حوا کو پیدا کیا، اور اس کے بعد میں ان دونوں سے نطفے سے ہم سب کو پیدا کیا۔ یہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ کہ اس کے بعد میں کھلنا، وہی صیغہ آ رہا، دیکھیے وہی صیغہ آ رہا ہمیشہ۔ اور ہم کی ضمیر کی مراد کس کی طرف ہے یہاں؟ اللہ کی طرف۔ کھلنا، ہم نے
کہا للملائکتی، اپنے کس سے؟ اپنے فرشتوں سے کہا، اپنے ملائکہ سے کہا، کیا کہا؟ اسجدو، یہ سین جیم دال مادہ ہے بھائی، مادہ کیا ہے؟ سین جیم دال مادہ ہے، یہ صیغہ کون سا ہے؟ اسجدو، بول تو تم لوگ سجدہ کرو، اسجدو، سجدہ مادہ، یسجدو مضارع، تو امر بنا تو کیا ہوں گا؟ اسجدو ہوں گا، کیوں اسجدو کیوں ہوں گا؟ اسجدو کیوں نہیں ہوا؟ باب مفعلہ کی ضرورت نہیں ہے بولنے کی، باب مفعلہ کیسا بولتے؟ خالی جو ہے درمیانی حرف مضارع کی درمیانی حرف پہ حرکت اگر پیش رہی تو الف پیش، اگر زبر زیر رہی تو الف زیر، اسجدو، اور یہاں الف کے اوپر پیش نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے بولو؟ جب ملاتے ہیں نا تو اس میں ہاں، ملا دیتے ہیں زبر زیر پہ۔ یعنی جہاں بھی الف رہیں گا اس کے اوپر اگر حرکت رہیں گی، اس سے پہلے کے حرف سے اگر ملا رہے ہیں تو وہ حرکت اڑ جاتی، اب وہ سمجھنا پڑتا، سمجھے؟ اب جو گرامر جانتا نا وہی آدمی سمجھتا ہے آیت کو، ایسا سمجھتا، ہاں یہ کیا تھا؟ یہ تس جدو، تو اصل میں ہونا کیا تھا؟ وہ اسجدو ہے وہاں، وہ مائنڈ میں آنا آپ کے تو یہی سمجھ میں آتا، اسجدو لی آدم، سب ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا کیا کرنے کا؟ آدم کو سجدہ کرنے کا، اللہ کا حکم ہوا پورے فرشتوں کو، کیا تم لوگ سب آدم کو سجدہ کرو، یہاں آدم آئے، اس سے پہلے لی ہے، دیکھیے لی ہے، لی کیا ہے بھائی؟ حرف جر ہے، کیا کرتا ہے یہ اسم کو؟ زیر کرتا ہے، یہاں کیا ہے؟ زبر کیوں ہے پھر؟ زیر آنا تھا نا، ہاں، آدم ایک ایسا لفظ ہے گرامر کا رول نہیں قائم ہوتا اس کے اوپر، ایسے الفاظ جس کے اوپر گرامر کا رول اپلائی نہیں کرتے غیر منصرف بولتے اس کو، گرامر نہیں حاوی ہو سکتی اس کے اوپر، تو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ، تمام کس کو؟ ملائکہ کو، فسجدو، سب لوگوں نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم تھا، سب لوگوں نے سجدہ کیا، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، پورے جتنے پورے سب سجدہ کیے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس کون ہے؟ جناتوں میں سے، فرشتہ نہیں ہوتا انہیں، ابلیس کون ہے؟ جناتوں میں سے ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، ہو گیا؟ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لم یکن من الساجدین، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس کو، کس کو؟ ابلیس کو بول رہے ہیں، لم کس پہ آتا بھائی؟ ہمیشہ مضارع پہ آتا، مضارع کو کیا کرتا؟ زیر دیتا آخری میں، اور اس کے معنی کیا ہوں گے اس کے؟ ماضی منفی کے معنی لینا، ہمیشہ ماضی منفی، لم یکن، نہیں تھا وہ، لم یکن کے معنی بولو کیا ہوں گے؟ نہیں تھا وہ، یا نہیں ہوا وہ، نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، من الساجدین، سجدوں میں سے، ہاں سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا، پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کس سے بول رہے ہیں؟ ابلیس سے بول رہے ہیں، یہ ڈائلاگ ہے اللہ اور ابلیس میں ڈائلاگ چل رہا ہے یہاں سے، سنیں، ہاں، قالا، اللہ نے کہا، ماں منع کا، کس نے تجھے منع کیا؟ کس نے تجھے منع کیا؟ اللہ تسجدہ، یہ اللہ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے مانو؟ یہ ایک لفظ ہے ان، یہ پلس لا، اس کو دونوں کو ملا کے لکھ دیے تو یہ نون کو لام میں جزم کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ
اللہ ہو گیا. یہ اللہ جو یہاں آیا ہے اس کے معنی کیا ہے؟ یہ ان لا ہے وہاں. ہاں تو ان نکال دیے تو مضارع کیا ہے؟ تسجدو ہونا نا، تسجدو واو دیو، وہ ان کی وجہ سے زبر میں تبدیل ہو گیا ہو. دال کے اوپر جو پیش تھا کس کی وجہ سے زبر ہو گیا وہ؟ ان کی وجہ سے. ال کے ان کے معنی کیا بھائی؟ کہ لا تسجدو، تو سجدہ، ہاں کس نے منع کیا؟ اللہ تسجدو، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، از جب کہ امرتو کا، میں نے حکم دیا تجھے. خود ذاتی طور پہ اللہ حکم دے رہے ہیں اس کو. جب میں نے خود حکم دیا تھا تو اس کو کیوں نہیں مانا؟ سوال ہو گیا اللہ کا. تو اب دیکھیے اس کا جواب، دیکھیے کیا دیتا ہے جواب. قالا، کون بول رہے ہیں؟ یہ شیطان بول رہا ہے. انا، کیا ہے؟ انا ہے. انا لکھا ہوا ہے نا، الف سے پڑھا ہوا تو کیا پڑھیں گے؟ انا. تو مگر ہمیشہ کیسا پڑھیں گے اس کو؟ صرف انا پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. انا. السلام علیکم. آئیے. انا خیر منہ، کیا جواب دے رہا ہے؟ کیا جواب دے رہا اللہ کو ابلیس؟ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے میں سجدہ نہیں کرا بول رہا ہوں. میں اس سے رتبے میں بڑا ہوں، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کیا. جواب دے رہا ہوں اور اس کی وجہ بیان کر رہا ہوں. اب آگے کیا بول رہے ہیں شیطان صاحب، ابلیس صاحب کیا بول رہے ہیں؟ خلقتنی، تو نے آدم کو پیدا کیا. خلقتنی، مجھے پیدا کیا. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. من نارن، آگ سے پیدا کیا. وہ خلقتہ، اور اس کو پیدا کیا. من تین، مٹی سے پیدا کیا. تو اس کا منشا بولنے کا یہ ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا تو، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے. آگ مٹی کے مقابلے میں بہتر ہے، یہ سمجھ رہا ہوں نے. کیسا بہتر ہو سکتی ہے آگ مٹی سے؟ کیسا ہوتی بھائی؟ آگ آگے جلا کے راکھ کر دیتی، ختم. کس لحاظ سے بہتر بول رہا ہوں نے، سمجھ رہا ہوں. مٹی میں تو بھی بیج ڈالے تو جو ہے پودا اگتا، جھاڑ اگتا، پھل کھاتے آپ، اناج ملتا آپ کو، پھول ملتے آپ کو، میوہ ملتا آپ کو. تو یہ اس کی سوچ ہے، اس کی سوچ ہے. اللہ کا حکم مان لینا تھا. تو وہ جو بول رہا ہوں نے کہ مجھے نہ آگ سے پیدا کیا تو، اور اس کو جو ہے مٹی سے، اور آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے، سمجھ رہا ہوں. اس واسطے جو ہے وہ بول رہا. تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جاتا. قالا، اللہ تعالیٰ نے کہا، فاہبت، یہاں سے اتر جا، دور ہو جا. منہا، یہاں سے. وما یکون لکا، وما یکون لکا، اور تجھے جو ہے یہ حق نہیں ہے. یکون لکا کے معنی کیا لیں گے یہاں؟ تجھے حق نہیں ہے کہ تکبر فیہا، یہاں تو تکبر کرے. تکبر کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، تکبر کر رہا ہے. اب یہ اس کی تشریح کرو کہ اب کاف 12 مادہ ہے. دیکھو آپ اس میں کیا آ گیا یہاں؟ تفاعل کا ہے، تفاعل کا. تو مصدر بولو کیا ہوں گا اس کا؟ مصدر پوچھ رہا ہوں آپ سے میں. ہاں، تکبرن پیش آتا، درمیان حرف پہ پیش آتا. جب اس کا ماضی بنتا تو زبر ہوتا، تکبرہ. اور اس کو تیز شعبے میں شروع میں تا لگا دے تو کیا ہوگا؟ یہ مضارع کا صیغہ ہو گیا. اور یہ را کے اوپر جو ہے پیش آنا تھا، وہاں بھی ان کی وجہ سے زبر آ گیا. اس سے پہلے ان ہے نا. ہاں، فیہا، اس میں جو ہے
تو تکبر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، بول دیا اللہ تعالیٰ سے۔ فخرج، نکل جا، انکا من الصاغرین، یہاں سے نکل جا، تو جو ہے اس کا مادہ دیکھو بھائی، سوات غین را ہے، سوات غین را، اس میں فاعل بناؤ، اس میں فاعل، تو صاغرون، صاغرون جمع کا صیغہ صاغرون، اور جو ہے مفعول حالت میں رہا تو صاغرین ہو گیا ہے۔ صاغر کے معنی کیا ہیں بولو؟ ذلیل و خوار لوگوں میں سے، ذلیل و خواروں میں سے ہو گیا تو نکل جا، ذلیل و خوار آدمیوں میں سے ہے تو۔ اللہ تعالیٰ جھڑک کے اس کو یہ کہہ دیے۔ اب اس کے بعد میں پھر ابلیس بول رہا ہے، پھر اللہ سے یہ الفاظ سن لینے کے بعد میں تو نکل جائے یہاں سے، تو پھر بول رہا اللہ تعالیٰ سے، قال انظرنی، انظرنی، یہ نون زار را مادہ ہے بھائی، نظرہ کے عام معنی کیا ہوں گے؟ دیکھنا، دیکھنا، اور افعال میں بھی اگر گیا تو جو ہے انظر آتا نا، وہ اس کے بھی معنی دیکھنے کے آتے، مگر بس بعض صورتوں میں اس کے معنی جو ہیں کیا آتے؟ مہلت دینے کے بھی آتے۔ دوسرے معنی اس کے ایک ہی لفظ ہے، لفظ ایک ہی ہے، دو معنوں میں استعمال ہوتا، ایک تو دیکھنے کے واسطے بھی، مہلت دینے کے واسطے، تو یہاں جو ہے مہلت دینے کے واسطے استعمال ہوا۔ انذرنی، مجھے مہلت دے، اللہ تو مجھے مہلت دے۔ کیا پوچھا مہلت؟ کیا کی پوچھ رہا؟ الی یوم یبعثون، یعنی جب تک قیامت تک کے لیے، یعنی قیامت کے روز سب مردے اٹھائے جائیں گے، زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اس وقت تک مجھے مہلت دے۔ اللہ سے مہلت مانگ رہا، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بادشاہ کے بھی دو معنی آتے، با عین سا، ایک تو معنی بھیجنے کے ہیں، بادشاہ کے معنی بھیجنا، اور دوسرے معنی کیا؟ مردے کو زندہ کرنا بھی ہے۔ جیسا آپ آدم کے دو اولادوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو وہاں اللہ تعالیٰ بولے باسا، کوے کو بھیجے، باسا بھیجنے کے معنی میں، ہاں کوے وہ بھیجنے کے معنی میں ہے وہاں۔ یہاں کیا ہے؟ اٹھانے کے معنی میں، یعنی قیامت کے روز آپ مردوں کو جب اٹھائیں گے اس وقت تک میرے کو آپ مہلت دیجیے۔ اللہ سے ارشاد کرتا، وہ کرتا ہوں، مانگتا۔ پھر اللہ جواب دے رہے تھے، قال، اللہ نے کہا، انکا من المنذرین، جا تو مہلت دینے والوں میں شامل ہو جا۔ مہلت دے دی گئی تجھے، اللہ مہلت دے دیا اس کی۔ دیکھیے اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کا انکار کر رہا، اللہ سے بحث کر رہا، تو بھی اللہ جو ہے اس کو جو ہے کتنا رعایت کر رہا ہے، اس کو جو مانگا قبول کر رہے ہیں اس کی بات کو۔ 10 چیزیں مانگا انہیں اللہ سے، تو 10 کے 10 قبول کر لیے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد میں قالا، اب پھر انہیں بول رہا ہے، کون؟ ابلیس بول رہا، قالا فبما اغویتنی، تو جس طرح تو نے مجھے کیا کیا؟ گمراہ کرنا۔ غین واو یا مادہ ہے بھائی یہاں، غین واو یا، اور یہ کیا ہے؟ یہ کوئی سا فعل ہے معلوم ہے؟ علی زبر آ رہا پہلے، تو مطلب کیا ہو گیا؟ یہ افعال میں لے جانا اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ غین واو یا کس باب میں لے جا رہے ہیں بھائی؟ افعالن۔ مصدر کیا ہو گیا؟ بولو، اغواء، یا حمزہ سے بدل دیں گے آپ،
مصدر معنی کیا گمراہ کرنا، گمراہ کرنے کے معنی آتا، گمراہ کرنا. جیسا ذلہ ہے نا، ذلہ کے معنی بھی گمراہ ہے، ذوات لام لام، ذلہ کے معنی بھی گمراہ کرنا ہے. اس کے معنی بھی کیا ہے؟ گمراہ کرنا. تو اس کا ماضی کیا ہوں گا؟ اب الف زبر آ جائیں گا. اغوا ہو گیا، یہ حمزہ یا میں بدل جاتا. اغوا ماضی کے بعد میں کیا ہوں؟ وہی تنی، یہ یا ہے نا، یہ وہی یہ تا ہے. کوسا سیغا ہوا یہاں تک؟ وہی تا بول تو کوسا سیغا ہو گیا؟ بولو. حاضر مذکر واحد. اس کے بعد میں پھر نہیں بولو تو مجھے. جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، حجت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. لا اقعدن، اس کا مادہ کیا ہے بھائی؟ قاف عین دال، قاف عین دال ہے نا. یہاں کیا کریں دیکھیے، آخری میں نون ثقیلہ ہے اور شروع میں جو ہے لام تاکید بھی آ گیا، اور یہ اقعدہ ہے. خادہ مانے کیا ہے معلوم ہے؟ بیٹھنا. خادہ مانے بیٹھنا. کون سا صیغہ ہے یہ؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے. عقدو تھا. ہاں، تو یہ جو ہے لام تاکید اور ثقیل آنے کی وجہ سے دال پہ زبر آ گیا. اقعدن، میں بیٹھوں گا. شیطان کیا بول رہا ہے؟ میں بیٹھا رہوں گا. لہم، ان کے لیے. کس کے لیے؟ آدم کی اولاد کے لیے. آدم کی اولاد کے لیے میں بیٹھا رہوں گا. صراطک المستقیم، اس کے سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا. اللہ کا حکم ہے پوری انسانیت کو سیدھے راستے پہ چلو. تو آدم علیہ السلام کی پوری اولاد، سب پوری کس کی اولاد ہے بھائی؟ دنیا کا ہر شخص، چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو، ہاں کچھ کوئی بھی ہو، سب کس کی اولاد ہے؟ یہ پوری اولاد کو ہر ایک جو بھی سیدھے راستے پہ رہیں گا اس کے راستے پر میں بیٹھا رہوں گا، ان کو بھٹکانے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے، اللہ کے احکامات سے، قرآن کے احکامات سے دور کرنے کے لیے میں ان کے واسطے بیٹھا رہوں گا. کب تک؟ قیامت تک. سمجھے نہیں؟ اب اس میں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اور آگے پڑھے تو کہ شیطان کی کتنی قوت ہے اور کیا کیا کام کرتا ہے. اللہ سے اجازت یافتہ ہے، انہیں اجازت لے کے بیٹھ رہا ہے. تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب اس کے بعد میں کیا بول رہے ہیں؟ بیٹھا رہوں گا بول دیا نا. وہ ثم لآتینہم، اس کا مادہ 95 میں کیا ہے؟ ہاں، الف تا یا مادہ اس کا کتنے بار آ گیا؟ 50 سے زیادہ بار آ گیا اب تک. کیا مانے؟ آنا. اور اگر افعال میں لے گئے تو ایتاؤن مانے عطا کرنا. فاعل افعال میں گیا تو کیا ہوتا ہے مانا اس کے؟ دینا، عطا کرنا. خالی عطا بول تو کیا؟ آنا. اب یہاں کیا دیکھیے، آتینہم، میں آؤں گا. کون بول رہا ہے؟ یہ شیطان بولا. میں ضرور بضرور آؤں گا. ہم ان کے واسطے، یعنی آدم کے اولاد کے پاس ضرور آؤں گا. من بین ایدیہم، سامنے سے. یہ خاص لفظ ہے، یاد رکھو ہمیشہ. یہ یدن کے معنی کیا؟ ہاتھ.
ادائی بولے تو دونوں ہاتھ، ادائی بولے تو دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھوں کا بیچ بولے تو ایسا، تو سامنے کی چیز کو بولتے. ایک محاورہ ہے عربی کا، ہے عربی کا محاورہ ہے. بین ایدیہم بولے تو ان کے سامنے، مطلب ہاتھوں میں بولے اس کا معنی آتا نا، اس کو ہاتھوں میں معنی نہیں، کیا معنی میں؟ سامنے. یعنی اولاد آدم کے سامنے سے آؤں گا میں. من بین ایدیہم کے معنی سامنے سے آؤں گا، وہ من خلفہم اور اس کے پیچھے سے ابھی آؤں گا، سامنے سے اور پیچھے سے بھی آؤں گا. پھر اس کے بعد میں کیا بول رہا دیکھیے، وہ ان ایمانہم، یمین ان سے آیا بھئی ہے، یعنی دائیں طرف سے آؤں گا. پھر شمالہم، ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، چاروں طرف سے گھرا ہوا رہوں گا اس کو میں. شیطان انسان کے چاروں طرف، شیطان اس کے چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے اس کو. یہاں اس کا مطلب یہ ہے. اور کیا بول رہا ہے، اور کیا بول رہا دیکھیے آخری میں، وہ لا تجدو، اور تو نہیں پائے گا، تو لا تجدو تو نہیں پائے گا، اکثر لوگوں میں سے، آدم کی اولاد کے اکثر لوگوں میں سے، شاکرین، شکر کرنے والے نہیں پائے گا. تو میں ایسا بھٹکا دوں گا ان کو کہ تیری آدم کی اکثریت کی اولاد کیا رہیں گی؟ حق سے غافل رہیں گی. اور اللہ آگے قرآن میں فرماتے ہیں شیطان اپنے کام میں کامیاب ہے. یہ بڑے شرم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں شیطان اپنے کام میں کامیاب ہو گیا، یعنی دنیا کی اکثریت ناکام ہو گئی، اکثریت کو اڑا دیا انہیں. کتنی بری بات ہے. پورے دنیا کے لوگوں کی اکثریت شیطان کے لحاظ سے چل رہی. شیطان حاوی ہے اکثریت پہ، خود اللہ اعلان کر رہے ہیں، آگے معلوم ہوتا. چلیے آگے دیکھیے کیا. نہیں، لا تجدو، آپ نہیں پائیں گے. وجدہ مانے پانا، آپ نہیں پائیں گے. اللہ سے بول رہا ہے کہ آپ نہیں پائیں گے اکثر لوگوں کو شاکرین، شکر گزار بندے نہیں بچے پائیں گے آپ. سب شیطان بول رہا اللہ کو ناشکر رہیں گے، مطلب زیادہ تر اکثریت جو ہے لا کی وجہ سے نہیں بولتے ہیں. مطلب وا تو اور کے معنی میں ہے، لا تجد، یعنی تو نہیں پائے گا اکثرہم، یعنی اکثر آدم کی اولاد میں سے شاکرین. نہیں رہیں گے، ہاں بکاز انہیں اٹریکٹ کرنے کی وجہ سے آئیں دائیں سے، ہاتھوں سامنے سے، پیچھے. ہاں نہیں انہیں تو وہ اس کا وار ہے، وہ وار سے اکثریت نہیں بچیں گی. میں ان کو قابو میں کر لوں گا، میں ان کو قابو میں کر لوں گا. مطلب کیا؟ تیری ناشکری ہو جائیں گے، ناشکر گزار ہو گئے. نیک بندہ کیا رہیں گا بھائی؟ سیدھا بندہ چلنے والا، کیا اللہ کے حکم سے پہ چلنے والا، کیا سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا اس کو میں. اور بہت ساری اکثریت کیا کر لیں گی؟ مان لیں گے اس کو. یہاں یہ مطلب ہے. پھر قالا، اب اللہ کو غضب آ گیا، پھر بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لخرج، نکل جا یہاں سے. اللہ کیا بول رہے ہیں غصے میں؟ نکل جا منہا، یہاں سے. اب یہ مذءومن، اس کا مادہ پہچانو پہ پہلے. مادہ بولو، کیا بولے؟
ہاں زا حمزہ میم، زا حمزہ میم. اب یہ لفظ کو بچانو کیا ہوں گا؟ مفعول ہے. اس میں مفعول ہے، شروع میں میم، آخری حرف سے پہلے واو ہے. دیکھو آپ ہے نا، آخری حرف سے پہلے واو ہے. مضمومن، مضمومن نہیں مضمومن بنا پہلے اس سے. اس میں مفعول کیا بنا؟ مضمومن. ہاں اب مفعولی حالت میں ہونے کی وجہ سے دو پیش دو زبر میں بدل گئے. دو پیش دو زبر میں کیوں بدلے؟ وہ مفعولی حالت میں ہے یہ، اور اس کے بعد میں دو زبر ہونے سے الف کا بھی اضافہ ہو گیا. ہاں اس کے معنی کیا ہے مضمون کے؟ مذمت کیا. ذلیل، ذلیل ہونا، یعنی ذلیل ہو کر. اس کے بعد میں دوسرا لفظ آ دیکھیے، یہ بھی ویسی ہے. دال ہا را مادہ ہے. مادہ کیا ہے؟ ہا را ہے. یہ بھی مفعول ہے. مدحورن ہے یہاں ویسا بھائی، میں اصل ورڈ کیا ہے وہ؟ اس میں مفعول کیا ہوتا؟ دو پیش ہوتے نا. ہاں یا دو زبر میں کیوں بدلے گئے وہ؟ مفعولی حالت میں. وہ مفعولی حالت آئی تو دو پیش دو زبر بن جاتا. کیا ہے نا، مردود ہو کر، دھتکارا ہوا ہو کر، ذلیل ہو کر، دھتکارا ہو کر تو نکل جائے یہاں سے. تو ذلیل ہے میری نظر میں، تو دھتکارا ہوا ہے میری نظر میں، نکل جائے یہاں سے. اللہ حکم دے دیا اس کو اتنے باتیں کرنے کے بعد میں. اب اس کے بعد میں غصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیے لا ضرور، لا کیا ہے؟ تاکید ہے، ضرور. من طبیع کا، جو تیری پیروی کرے گا، تیری باتوں پہ چلے گا، اسے منہم ان میں سے، ہاں ان میں سے، لأن میم لام حمزہ مادہ پہ. یہ مادہ کیا ہے؟ میم لام حمزہ. تو یہاں بھی کیا آ گیا دیکھیے، لام میں تاکید ہے اور نون ثقیلہ ہے. تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، ضرور بضرور میں تجھے اور تیری پیروی کرنے والے لوگوں کو دوزخ بھر دوں گا تم لوگوں سے. حملہ انما نے کیا مانے؟ بھرنا. اب گلاس میں پانی ڈال تو بھر گیا، گھڑے میں پانی ڈالے تو بھرنا بولتے نا، اس کو گھڑا بھر دیا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں دوزخ کو بھر دوں گا تم لوگوں سے، شیطانوں سے اور جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں دنیا میں. ان دونوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں دوزخ میں ڈال دوں گا، دوزخ بھر دوں گا تم لوگوں سے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جو شیطان ہیں وہ تو جائیں گے ہی جائیں گے، اور جو لوگ بہکانے میں، شیطان کے بہکانے میں آ کر ان کا ساتھ دیں گے، تو یہ لوگ اور شیطان دونوں کو کیا اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں گا، دوزخ بھر دیں گا ان لوگوں سے. جہنم منکم اجمعین، تم سب کو جو ہے دوزخ میں دوزخ بھر دوں گا، دوزخ کو بھر دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اب آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو رہے ہیں. وہ یا آدمو، اور اے آدم، اسکن، تم رہو، انتا تم رہو، وہ زوجو کا، اور تمہاری بیوی، یعنی کون؟ حوا. آپ کو معلوم ہے دنیا کے جتنی بھی عورتیں پیدا ہوئے ہیں ان میں سب سے خوبصورت عورت کون ہے؟ ماں ہوا ہے. مردوں میں خوبصورت آدمی کس کو بولتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کو. تو عورتوں میں سب سے خوبصورت کون ہے عورت؟ ماں ہوا ہے. انتا و زوجکل جنتا، جنت میں رہو، فکلا، کھاؤ،
اگر ایک واحد کا صیغہ ہے تو کیا بولیں گے؟ کل. کل مانے کھاؤ. اس کو الف لگا دیے. کیوں آیا الف یہاں؟ ہاں دو ہو گیا نا، تسنیہ کا صیغہ ہو گیا. ایک تو آدم علیہ السلام ہے اور ان کی زوج، تو اس واسطے الف آیا ہو. تم دونوں کھاؤ من حیثو، جہاں سے چاہتے ہو، جہاں سے چاہتے. جنت میں جدھر جو چیز ہے دیکھیے تمہارو کھانے پینے کی، جدھر چاہے پھرو، جو چاہے کھاؤ. شیتما، شیتما پہچانو کیا ہے؟ مادہ شین یا الف. شین یا حمزہ مادہ ہے بھائی. شین یا حمزہ یا شین یا بھی بولتے بات ہو. حاضر تسنیہ کا صیغہ ہے وہ، تم لگا ہوا ہے نا. حاضر تسنیہ. مذکر مؤنث حاضر. شین یا حمزہ مادہ ہو گیا. یہ تسنیہ کا صیغہ بول کے تما آ گیا. اب یہ صیغے کے لحاظ سے کون سا صیغہ بولیں گے آپ؟ مذکر مؤنث حاضر. کون سا صیغہ ہے بولو؟ یہ ایکچولی تما تو دونوں کے لیے آتا ہے، مذکر میں بھی مؤنث میں بھی، لیکن یہاں پہ دونوں آدم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر بول رہے ہیں نا، مذکر کے لیے لے لیں. دونوں ہے نا، یہ بھی ہے نا. شین پہ زیر کیا آیا سمجھاؤ میرے کو. اچھا شین پہ زیر، شین یا من کی وجہ سے. نہیں یہ اس کا مادہ کا ہے نا. شین یا نہ تو شین یا حمزہ مادہ ہے. جب وہ اس میں جاتے ہیں نا مؤنث والے صیغہ کے سمجھ سے بدل جاتا ہے نا، تو سینہ آ جاتا ہے. شاء، جیسے شاء، ساء، شاء، جیسا قاف کے خل کے اوپر پیش آیا نا، ویسے جو ہے یہاں کیا ہے، شین کے بعد میں یا ہے زیر میں بدل جاتا تو آتے زیر لکھنا پڑا ہے. ہے وہ صیغہ ہے اس کا. یہ سب چیزیں پہچاننا بھائی، جبھی سمجھ میں آتی چیز. اگر آپ ایک بھی لفظ قرآن کا کسی آیت کا اگر نہیں سمجھے تو صحیح مفہوم آتا ہی نہیں آپ کو. صحیح مفہوم نہیں آتا، سمجھنا پڑتا. سمجھے کلیم صاحب؟ یہ شیتما ولا تقربا، اور قریب مت جاؤ. کیا کرو؟ قریب مت جاؤ. ہاذہی شجرتا، اس درخت کے قریب مت جاؤ. ایک چیز کی منائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پوری جنت میں کھاؤ پیو جدھر چاہے کرو، یہ ایک جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا. کس کو حکم ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آدم اور حوا کو حکم ہو رہا ہے کہ تم سکون سے جنت میں رہو، کھاؤ پیو عیش و عیش کرو، یہ درخت کے پاس نہیں جانا. یہ حکم ہو گیا، حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے، ماننا لازمی ہو گیا. اب دیکھیے آگے یہ بھی بول دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہاں فتکونا، اگر تم جائیں گے تو کیا ہوں گا؟ تکونا من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہ بھی تاکید آ گئی. اس درخت کے پاس مت جاؤ، اس درخت کی چیز کچھ مت کھاؤ، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، ظالم بن جائیں گے تم. یہ اللہ کا حکم ہو گیا. اب ان کا ایکشن شروع ہو رہا ہے. کس کا؟ شیطان سے افراد. فوسوسا لہما، الشیطان، شیطان نے ان دونوں پر اپنا وسوسہ ڈالا. دونوں کو بہکانے کی کوشش کرتا. ہاں جنت میں رہ بھی تو کیا کر رہا ہے؟ بہکانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. کس واسطے؟ لیبدیا لہما. یہ کیا ہے بھائی؟ اس کا مادہ بول سکتے ہیں؟ بولو جناب عثمان صاحب. ہاں بالکل صحیح. بات دال واو مادہ ہے بھائی، نوٹ کر لو. واہ ہے مگر آ رہا ہے یہاں یا آ رہا ہے. دیکھو یہی رہتی ہے الف واو یا کی چکر ایسی رہتی ہے. بڑے بڑے علماء اس میں غلطی کر دیتے، بڑے بڑے علماء غلطی کرتے. کیوں بولتے؟ بھول جاتے، بھولنے میں کرتے. ہو آمدن تھوڑی کرتے، بھول جاتے.
اور اس کو یاد رکھنا بہت وہی ہے، پرابلم بھی رہتا ہمیشہ. جہاں بھی الف واو یا کا استعمال آیا فل ٹینشن میں رہنا انسان. کیا ہے بھائی یہ بھائی؟ واو رہتا مادہ، اس میں واو دکھتا نہیں، وہاں پہچاننا مشکل ہوتا. لیبدیا تاکہ ظاہر کیا جائے، ظاہر کرنا، چھپی چیز کو ظاہر کرنے کے معنی آتا. اور یہاں پہ زبر کیوں آیا؟ وہ لی کی وجہ سے، لین لین ہے. یہاں بھی لین ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے زبر آیا ہے، یعنی ظاہر ہو جائے لہما ان پر، یعنی ان دونوں پر، ما اوریا، ما اوریا. چھپایا گیا. کیا ہے اوریا؟ کیا ہے بولو بھائی؟ واو آیا یہ لفظ کو پہچانو. کیا ہے؟ مجھول ہے. مجھول ہے. مادہ کیا ہے؟ غور آیا. واو رہے یا غور آیا. ہاں. اور کیا چیز ہے؟ افعال میں لے گئے، اس کو افعال میں لے جا کر کے مجھول بنائے ہیں. مفعلہ کا ہے. مفعلہ کا ہے. مفعلہ کا ہے بھائی. یہ ہو گیا. اب کون سے باب میں لے جا رہے ہیں اس کو؟ مفاعلتن، اس میں لے جا رہے ہیں اس کو، اس باب میں لے جا رہے ہیں. تو یہاں میم ہے، میم لکھ دیا پہلے. مصدر بنا رہے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں بھائی؟ مصدر بنا رہے ہیں. مفعلہ کا میم آ گیا، اور یہ فا کی جگہ یہاں کیا ہے؟ واو ہے. واو لکھ دیے، یہاں پیش ڈال دیے. واو ہے، پیش ہے. فا کے بعد میں الف آنا ہے نا، یہ الف آ گیا ہے نا. اس بعد میں واہ، یہاں را آنا ہے نا. را. پھر کیا آنا ہے؟ یہاں الف آنا ہے. لا ہے. لا کی جگہ کیا ہے؟ یہاں یا ہے نا. یہاں یہ رہتا. یہاں بھی جو ہے کیا ہے؟ یا کی وجہ سے، زبر ہونے کی وجہ سے یہ الف میں بدل جاتا. اس میں بھی فرق رہتا. یہ بھی رہتی مشکل پریشانی. سب بہت باریکی رہتی ہے اس میں، اچھی طرح سمجھنا پڑتا. نوٹ کر لو اس کو. اب یہ یا بھی جو تھا جہاں، یہ را کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ الف میں بدل گیا ہے. ہاں، یہاں بھی جو ہے الف کے پہلے کیا آتا ہے؟ یہاں واو آ جانا. موا رتن، یہ کیا ہو گیا؟ مصدر ہو گیا ہے. اب ماضی کیا ہوں گا بھائی؟ یہ میم پیش گرا دیں گے، یہ تا گرا دیں گے، ہے نا. کیا ہو گیا؟ یہ ورا. یہ یا پھر آ جاتا ہے ادھر. الف تھا نا، وہ یا تھا اصل میں. یہ ورا ہو گیا، ماضی ہو گیا. ہاں. اب یہ کیا ہے؟ ماضی کا کیا ہے آ رہے ہیں؟ اب مجھول بنانا ہے اس کو. کیا بنا رہے ہیں بھائی اس کا؟ ماضی مجھول. اب یہ ماضی مجھول بنایا تو یہاں کیا کریں گے؟ پہلے حرف پہ کیا کرتے؟ ماضی میں یہاں پیش لے لینا پڑتا ہے نا. اور درمیان حرف پہ کیا ہوں گا؟ زیر. یہ کرنا پڑے گا. تو یہ واو ہے نا، یہ واو ہے. تو اب یہ الف ہے نا، حالانکہ یہ مفعلہ کا الف ہے، اس کی پہچان ہے. مفعلہ ہے تو مفعلہ کی پہچان کیا ہے؟ مادے کے پہلے حرف کے بعد میں الف کا ہونا. اب یہاں جو ہے واو کو کیا کر رہے ہیں؟ پیش دینا پڑ رہا ہے. تو یہ الف برداشت کرتا پیش کو، حالانکہ اس کا ذاتی ہے، اس کے سوائے اس کی پہچان ہی نہیں ہے. تو بھی اس کو جو ہے ڈراپ کر دیتے. الف کیا کر رہا ہے؟ یہاں
واو ہے بول کے نہیں ٹھہر سک رہا انہیں, زبر رہا تو ٹھہرتا تھا انہیں, زیر رہا تو بھی اور پیش رہا تو نہیں ٹھہرتا. تو الف کیا ہو رہا ہے یہاں, گر جا رہا ہے, حالانکہ اس کی پہچان ہے وہ, اتنا بڑا فرق ہو جا رہا ہے. مفعلہ کی پہچان یہ ہے کہ مادے کے پہلے حرف کے بعد کا الف کا آنا, مگر یہاں انہیں اڑ جا رہا دیکھو. تو کیا ہو گیا یہاں, کیا بچا, او یہ زیر آنا نا, اوری ہو گیا یہ. اور یہاں زبر کیوں آیا بول تو وہ اس سے پہلے یبدی آیا نا, اس کا اثر اس کے اوپر بھی آ رہا ہے, تو اس کے واسطے اس کو یہاں پہ زبر ہو جا رہا ہے. اور ایک خاص چیز دیکھو آپ یہاں پیش سیدھا لکھنے کے بجائے الٹا پیش لکھے ہیں, الف والا جو واو کا واو ہے نا, ہاں یہاں جو ہے الٹا پیش آیا ہے. یہ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا, پریشانی ہونا اس کو. ایسے بات ٹپیکل جو کیسز رہتے ہیں نا, اس کو پرماننٹلی جو ہے دماغ میں محفوظ کر لینا. اگر پڑھ کے چھوڑ دیے پھر دوبارہ آیا تو اس کے پھر وہ اسی الفی میں نہیں رہنا. ایسے جو پہلے الفی والے الفاظ جو ہیں اس کو ذہن میں رکھ کے, چند رہتے وہ 20-25 ہوں گے پوری قرآن میں, زیادہ نہیں, تو اس کو اپنے ذہن میں پکا بٹھا لینا. انہما, انہما کے معنی ان دونوں کے. ہاں اوریا کیا ہے معلوم ہے, اوریا کے معنی کیا ہے معلوم ہے, پوشیدہ چیز, چھپایا گیا. ہاں چھپی ہوئی چیز, پوشیدہ چیز. تو انسان میں پوشیدہ چیز کیا ہے بھائی, جو انسان ڈھانکتا ہے اس کی شرمگاہ ہوتی ہے نا بھائی, اس کی شرمگاہ ہوتی ہے. انہما من سواتہما, یہاں آگے آ رہا دیکھو, سواتہما کے معنی, سوات یہ جمع کا صیغہ ہے, سوات جمع کا ہے, جمع ہے. تو مرد اور عورت دونوں کے لیے اپنی شرمگاہیں پوشیدہ رہتے نا, وہ ظاہر ہو جائیں, ظاہر ہو جاتے. سمجھ رہے ہیں کیا مطلب ہے. انہیں جو ہے وسوسہ کر کے کیا کر رہا ہے شیطان, کوشش کر کے جو ہے کیا کرنا, لی یبدیا, ان کی پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو جانا. پوشیدہ چیزیں یعنی ان کی شرمگاہیں, ان پہ اب تک کیا تھا, جو ڈریس پہنے ہوئے تھے تو ایک وہ شرمگاہوں سے واقف ہی نہیں تھے لوگ دونوں. اس کا مقصد کیا ہے, کیا کرنا ہے, اس سے کچھ معلوم ہی نہیں تھا آدم اور حوا دونوں کو. تو ان پہ یہ سب اللہ کی پلاننگ ہے بھائی. اور پلاننگ صرف اللہ کی کامیاب ہونے والی ہے. وہ خالہ, اب یہاں پھر یہ کون شیطانی کا سلسلہ ہے, شیطانی بول رہا ہے. اس کے بعد میں کیا ہو رہا, اور خالہ ان سے کہہ رہا ہے, کس سے, آدم اور حوا سے, ما منعکما, تم کو نہیں منع کیا, ربکما, تمہارے رب نے نہیں منع کیا تم کو, تمہارے رب نے, ان ہذہ شجرتا, یہ جو ہے شجر سے پاس جانے سے منع نہیں کیا, اس واسطے مگر ان تکونا ملکین, تم جو ہے اگر اس کا پھل وغیرہ کھا لیے تو تم فرشتے بن جائیں گے. اس واسطے منع کیا تمہارے کو اللہ تعالیٰ. دھوکہ دے رہا ہے ان دونوں کو. کیا دھوکہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو منع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ. ایک چیز بول رہا, اور کیا بول رہا دوسری چیز, او تکونا من الخالدین, اور تم جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ. اور دیکھیے اس کے بعد میں اور ایک خاص چیز بول رہا ہوں, خاصمہما, خاف سین میم مادہ ہے, یہ بھی خاف کے بعد میں الف دکھ رہا ہے, تو بھی کس کا ہے بھئی, یہ مفعلہ کا ہے. خاصمہما یعنی قسم کھا رہا ہے ان دونوں کے سامنے, قسم کھا کے بول رہا ہے, انی
بے شک میں لکما تم دونوں کے لیے لمن الناصحین میں تمہارا خیر خواہ ہوں. قسم کھا کے بول رہا ہے, مجھے غلط مت سمجھو, میں تمہارا خیر خواہ ہوں بھائی, تمہاری برائی نہیں چاہ رہا ہوں میں بہت خیر خواہ ہوں تمہارا, قسم کھا کے بولتا. اب اس کے بعد میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. سر فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ, فریب سے ان کو مائل کر لیا اپنی بات کے اوپر. دونوں راضی ہو گئے, شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. آدم اور حوا اپنے کیا کرے, شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. اس کی بات کو قسم کھا کے بولنے پہ اس کو صحیح سمجھ لیے. وہ اللہ کی تاکید کی ہوئی بات کو بھول گئے وہ لوگ. فلما ذاق شجرۃ, اس شجر اس کے چیز سے دونوں مل کے چکھ لیے, اس کے پھل کو چکھ لیے. بدت کیا ہے, وہی بے دال واو مادہ ہے, بے دال واو ہے. اب یہاں خالی تا لگا دیے, کیا ہے پہچانو یہ کیا ہوں گا, واحد مونث کا صیغہ ہے. تو وہ کیا ہو گیا, وہ یہ جزم ہونے کی وجہ سے واو گر گیا. سمجھ رہے بھائی کیا ہے, کیا ہے بولو, بادا واو ہے نا. تو وہ مادہ کیا ہو گیا, وہ مضارع ماضی کیا ہو گیا, بدا ہو گیا ہے نا, بدا ہو گیا. اب اس کو مونث بنائے تو کیا کرتے, جنم لیتے. تو یہاں جزم آ گیا تو یہ الف واو یا رہا تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ گر جاتا. تو کیا ہو گیا, یہ وہ بدت ہے. فلما ذاق شجرۃ بدت لہما, تو کیا ہو گیا, ظاہر ہو گیا. بدا کے معنی کیا ہیں, ہاں ظاہر ہو گیا. سواتہما, ان کے ہاں ان کے جو ہے شرمگاہیں جو ہے ظاہر ہو گئی. اب ظاہر ہوتے جو ہے ان کو پریشانی ہو گئی, ہر ایک نئی چیز دکھ رہی ہے ان کو. تو کیا ہو گئے, دونوں جو ہے پریشان ہو گئے. کیا کر رہے ہیں وہ لوگ, وہ تفیقہ, تا فا قاف مادہ ہے. تفقہ مانے کسی بھی کام کا شروع کرنا. یہ الف کیوں گیا, دونوں ہیں بول کے الف آیا, دونوں کام کرا نا دونوں. تو دونوں نے شروع کیا. یکسفانی, خاص سواد فا مادہ ہے, خاف سواد فا, قصفہ مانے چپکانا. یہ کیا ہے, تو اس کا صیغہ ہے یہ الف, آخری میں الف نون ہے لوگوں, اور یا جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے. علیہما من ورقل جنتا, جنت کے پتے لے کے اپنے شرمگاہوں پہ جسم پہ چپکانے لگے. لوگ چپکانا شروع کرے چھپانے کے لیے. وہ چھپی چیز تھی نا, اس کو شرم آئی ان کو, تو کیا کرے, چھپانا شروع کرے. وہ ناداہما, اللہ نے پکارا انہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں ان کو. ناداہما, ان دونوں کو اللہ نے پکارا. علم انہاکما, کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو یہ ہو جانے کے بعد میں کیا بول رہے ہیں, کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا. ان تلکہما, یہ چیزیں کرنے کے لیے. الشجرتا, وہ اقل لکما, اور کیا میں نے وہی لم کا معنی یہاں بھی آنا پڑتا. ہاں لم اقل ہے, سمجھو یہاں بھی. ہاں, اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین, شیطان تمہارا دشمن ہے, اس سے بچو بولا تھا تمہارے کو, تاکید کیا تھا. اس کے باوجود بھی تم اس کی بات سن لی, میرے حکم کو چھوڑ دیے. دنیا میں بھی یہی ہو رہا بھائی,
دنیا میں جو چلتا ہے معاملہ ایسے ہی چلتا ہے. اللہ کا حکم قرآن میں موجود ہے. 50 جگہ اللہ بولتے ہیں دیکھو بھائی یہ احکامات پہ چلو، یہ احکامات پہ چلو، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. شیطان بولتا نہیں یہ سیدھا نہیں، ادھر آؤ، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. تو اکثریت جو ہے شیطان کے قائل ہو گئے.